دو جمعے نہیں آئے تھے، بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ گھڑی دی چھوٹی جی سوئی بھی ٹوٹ جاوے تے گھڑی ہے جیڑی وہ نامکمل ہو جاندی ہے۔ اج ایک اور بزرگ ساڑے پچھلے جمعے وہ تشریف لیا سن، بزرگ کمزور جے حاجی اسماعیل صاحب، وہ جڑے آ کے تھے ملے سن، وہ رات نو اللہ نو پیارے ہو گئے نا۔ اللہ انہاں دی بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي أَنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک
وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، ماہ مقدس مبارک ربیع الاول شریف رواں دواں ہے۔ آج کی ہماری اس بزم جمعہ کا عنوان دعائے حضرت خلیل اللہ اور نوید مسیحا بشارت حضرت عیسیٰ۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا ہیں حضرت ابراہیم کی اور خوشخبری ہیں حضرت عیسیٰ کی، ان دو باتوں کے ارد گرد ہماری آج کی بات ہوگی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ پچھلے نبیوں نے حضور کی آمد کی جو خوشخبریاں خبریں سنائی ہیں ان پہ بات ہوگی۔ اس پوری انبیاء کی تاریخ میں واحد ہستی میرے اور آپ کے نبی کی ہے کہ جو بھی اللہ کا مقدس بندہ دنیا میں آتا رہا وہ اس وقت اپنی امت کو حضور کی باتیں تفصیل سے بتاتا رہا۔ کوئی دور حضور کے ذکر سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں ہر نبی نے حضور کی بات کی، اور کیونکہ یہ تفصیل بہت بڑی ہے میں اس کو آج کے جمعے کوشش کروں گا کہ ذرا سمیٹ کے ان دو باتوں کے درمیان ہم گفتگو کو مکمل کریں۔ گوتم بدھ یہ ریفارمر گزرے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کی رائے ہے کہ یہ بھی نبی تھے، جو بھی تھے لیکن یہ مصلحین میں سے تھے، یہ ریفارمرز میں سے تھے۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب گوتم بدھ کا آخری وقت تھا تو اس کا جو خادم خاص تھا نندا، اس نے اس سے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے بعد تو پھر اندھیرا ہوگا؟ تو گوتم بدھ نے کہا نہیں، میں آخری بدھ نہیں ہوں، میرے بعد بھی کوئی آئے گا۔ اور اس نے کہا جو سب سے بڑا آئے گا، اس کی اس بات کا ترجمہ یہ تھا وہ پیکر رحمت ہوگا، وہ سراپا رحمت ہوگا۔ اب گوتم بدھ ہو، حضرت آدم ہوں، حضرت شیس ہوں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ، کسی رسول کسی نبی کا دور زمانہ میرے اور آپ کے آقا کی بات سے، ذکر ذات سے، صفت و ثنا سے خالی نہیں رہا۔ ہر ایک آپ سے محبت کرتا رہا، آپ کی چاہت، آپ کی محبت کی داستانیں سناتا رہا، آپ کی محبت کے چرچے کرتا رہا۔ اسی لیے حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں استاد شاگرد بھی ہیں، آپس میں چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور دونوں کلاس فیلو بھی سمجھیں کہ دونوں نبی پاک کے شاگرد بھی ہیں۔ اور پھر مولا علی استاد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس شاگرد ہیں۔
یعنی حضرت عبداللہ حضور کے بھی شاگرد ہوئے، حضرت مولا علی کے بھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کے اوپر لازم کر رکھا تھا کہ جو بھی نبی دنیا میں جائے میرے محبوب کی خبریں اپنی امت کو سنائے. قرآن مجید تیسرے پارے میں بھی اس کی تفصیل ہے، لیکن اس کے اوپر کوشش ہوگی کہ اگلے جمعے ہم بات کریں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سو حضور خود بھی فرماتے ہیں، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں حضور نے اپنی آمد، اپنا میلاد اپنی زبان سے ذکر فرمایا کہ انی، ایک حدیث ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور نبوت میرے اوپر ختم. دوسری حدیث ہے انی عند اللہ خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا. یہ آپ نے دور متعین کیا ہے کہ کب کا میں خاتم النبیین ہوں، دور بتایا. فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، میں ختم نبوت کے نظارے میں تھا، آدم ابھی گل گارے میں تھا، ابھی وہ ان کا مٹی گوندی گئی تھی، ابھی روح نہیں پڑی آدم کے بدن میں، اور میں تھا، خالی تھا کا نہیں، خاتم النبیین تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور علم الہی میں خاتم النبیین تھے. جواب یہ دیا گیا علم الہی میں تو سارے ہی تھے، یہ کیڑی گل ہوئی؟ اس لیے یہ بات رد کر دی گئی کہ یہ کوئی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ میں خالی اللہ کے علم میں نہیں تھا، میں واقعی تھا. وَإِنَّ آدَمَ، ابھی آدم مٹی میں گل گارے میں تھے، اور میں ختم نبوت کا تاج پہن چکا تھا. اسی کی طرف حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اشارہ کیا کہ آدم تو کل بنا، حضور تو آدم سے پہلے ہیں. اس کا مطلب ظاہر میں حضور آدم کا شجر کا ثمر ہے، حقیقت میں حضور شجر ہیں، آدم ثمر ہیں. اب اس کو انہوں نے اپنی زبان میں کہا ظاہر میں میرے پھول. ظاہر میں حضرت آدم کی آواز آ رہی ہے، کیا؟ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل. وہی بات جو میں نے کہی کہ حضور حضرت آدم قیامت کے دن حضور کو دیکھ کے کہیں گے تسی سمجھ دے ہوئے میرا بیٹا ہے، حقیقت میں میرا بھی ہوئے. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین تھا، اور حضرت آدم ابھی وجود میں نہیں آئے تھے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ کی نبوت کب لازم ہوئی؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، ابھی حضرت آدم روح اور جسم کے بیچ میں تھے، میں نبی تھا.
اس سے آپ سمجھ رہے ہیں بشر بعد میں بنا ہے. ہم جو حضور کو نور کہتے ہیں، بشر بشریت، آدم آدمیت ابھی نہیں تھی، حضور تھے. تو کیا تھے؟ یہ اب نبی کے گھرانے سے بھی پوچھ لیتے ہیں. گھر والے اندر کی بات بہتر سمجھتے ہیں. اور یہ روایت حضرت امام زین العابدین سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنی اپنے بابا امام حسین سے. امام حسین کہتے ہیں میں نے سنی بابا علی سے. اس لیے یہ نبی کے گھرانے والے بتاتے ہیں کہ سرکار فرماتے تھے کن تو نورن بین یدے، میں اپنے رب کے سامنے نور تھا. کیا تھا؟ قبل خلق آدم، آدم کی پیدائش سے پہلے کس شکل میں تھا؟ کہا میں نور تھا. اللہ اکبر. 14 الف عام، فرمایا 14,000 سال پہلے، آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں نور کی شکل میں تھا. دیگر محدثین، امام قسطلانی، شارح بخاری اور ہمارے قریب دور میں علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، تھانوی صاحب نے یہی حدیث ایسے ہی جیسے میں نے بتائی ایسے ہی نقل کی کہ حضور نے فرمایا حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں کس شکل میں تھا؟ نور تھا. ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے آدمیت شروع ہوئی، ابو البشر سے بشریت شروع ہوئی، تو حضور پہلے تھے تو کسی شکل میں تو تھے، اور اس کا تعین حضور نے خود فرما دیا میں نور کی شکل میں تھا. جھگڑا کوئی نہیں، یہ کچھ جاہلوں نے جھگڑا بنا رکھا ہے، ورنہ نور تو حضور تھے. اور حضور کا ایک نام یاد رکھنا، علامہ سلمان منصور پوری اہل حدیث، ان کی کتاب ہے رحمت للعالمین، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام نور ہے. گویا حضور کا نام جیسے مجتبی، مصطفیٰ، طٰہٰ، ایسے ہی شاہد، ایسے ہی مبشر، ایسے ہی نور بھی حضور کا نام ہے. حضور کا نام ہے، یعنی آپ خود نور ہیں، یہ آپ کا نام ہے. بڑا ہی پرلے درجے کا احمق ہے جو کسی کے نام کا ہی انکار کر دے. وہ امتی نہیں، وہ منافق ہے جو حضور کے نام کا ہی انکار کر دے. یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، امتی نہیں ہوتے جو حضور کے اس صفت کا جو حضور کا نام ہے. اس لیے سرکار کا نام جیسے شاہد ہے، اور شاہد کا معنی حاضر ہے. علامہ دریابادی دیوبندی کی کتاب ہے یہ سیرت نبوی قرآنی، اس میں وہ کہتے ہیں حضور کا نام شاہد ہے، اور شاہد کا معنی حاضر ہے. اس لیے اب عجیب امتی ہے جو نبی کے نام کا ہی انکار کیے جا رہا ہے. اب ایسے کو امتی کیا کہیں. اسی لیے اعلی حضرت نے تھوڑا سا جکڑ پکڑ کے کہا کہ امتی وہ ہے، امتی کی پہچان ہے نا، امتی وہ ہے جو ان پہ مرے دل سے. میں
اشارہ کر کے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا. امتی وہ ہے جو ان پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. دونوں جگہ پہ دل کا معنی الگ الگ آ گیا ہے. امتی وہ ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ دل سے آئے ہیں. کس سے آئے ہیں؟ یا مجبور ہو کے اماں بھیجی ہے تو یا بیگم نے ڈنڈا چکے اج تے ساری جان چھڈو تے مسیح تے وڑو. بیگم دے ستائے آئے ہو یا دل تو آئے ہو چودھری ہو؟ اب عموماً محلے والے لیٹ آتے ہیں. کچھ چہرے مجھے محلے کے بھی نظر آ رہے ہیں. ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ تے بیگم تے نہیں تانوں نسایا. ہوں چودھری جی تھلے منہ نہ کرو، چہرہ اتے رکھو. آہا امتی وہ ہے. یہ وقار میاں آپ کلام کو سمجھتے ہیں، ذرا توجہ سے. امتی وہ ہے جو ان پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اس لیے جو مرے ہوئے دل سے مانے ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے. بندہ مانے تے اتھوں نہیں. اس لیے آپ بات کر سنیں تو یہاں سے، یعنی آپ کے کان میں دل آ جائے اور دل کانوں میں چلا جائے اور کان دل میں چلے جائیں، پھر مزہ آئے کہ بات ہو رہی. اس لیے میرے نبی کی صفت کیا ہوئی؟ نور. اور آپ کب تھے؟ فرمایا او ہزاروں سال آدم سے بھی پہلے. اسی کی طرف حضرت سیدنا مجدد چشت، مجدد ملت حضرت الشاہ مہر علی شاہ، حضرت پیر سید مہر علی شاہ، آپ فرماتے ہیں کن فایا کون تا کل دی گئے. انتہائی کمال اشارہ ہے کہ یہ بننا بنانا یہ تو ساری کل کی بات ہے. حضور اس سے بہت پہلے ہیں. کن فایا کون تا کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی، اجاں وی سانو اے پہ دس دے بوٹے بیلے کاہی. تے میں نور نار تے میں دا حرف نشان نہ جدوں دتی میم گواہی. میرے علی رل دوہیں بیٹھے تے جد حب ڈوہانو آئی. اے جد حب ڈوہانو آئی تریجی ذات کہنا آئی. تریجی ذات کوئی نہ آئی تئیں تے حب ڈوہانو آئی. ہن ذرا وہ ہے مہر علی شاہ. ہن ذرا بلے شاہ اے ذرا نیڑے بھی نے تے بول دے بھی ذرا کچھ اور طریقے تے. ظاہر ہے وہ انہاں دے اتے عقل و علم غالب ہے، انہاں دے اتے عشق غالب ہے تے بلے ہو رہی دے چکر بھی لمے. وہ آدھے نے اکو رانجھا اکو، یہ اکثر لا دیندے نے مولویاں نو مانجا. اسے واسطے گل بھی کرنگے تے لمحہ چکر بندہ سوچ دے ہی رہے اے بابا آدھا کی. اکو رانجھا اکو رانجھا مینوں لوڑی دا
اس کو کہتے ہیں ختم نبوت. وہ ادنے میں جان دے کسے نے میں نو صرف رانجھا چاہیے ہے بس اکو رانجھا میں نو لوڑی دا جدے سر تے میم مروڑی دا جدے سر تے میم مروڑی دا کن فایا کون اگے تھی لگیاں اے نیو نہیں لگڑا چوری دا کن فایا کون اوئی پیر مہری علی شاہ سہی والی گل کن فایا کون اگے تھی لگیاں اے نیو نہیں لگڑا چوری دا آپ تا ٹر جاندہ نال منجھین دے. یہ ہے کٹر مجاز. آپ تے ٹر جاندہ نال منجھین دے منتاں کر کر موڑی دا اکو رانجھا سانو لوڑی دا. اس لیے یہ کن یہ فیاکون یہ کائنات کی پہلی اینٹ بعد میں رکھی گئی حضور پہلے تھے. اب یہ تو ہے کہ حضور کب تھے کب سے تھے فرمایا ہم نے تمہیں بس صرف اشارہ دے دیا ہے باقی تعین یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اتنے اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک اشارے ہیں باقی کب سے پیارے ہیں کب کے اس کے سامنے اس کے نظارے ہیں جو ہم نے بتائے ہیں یہ اشارے ہیں. اور حضور جب تھے تو پھر بعد میں آنے والے آتے رہے یہی نعرے. حضرت آدم علیہ السلام جب آ گئے اور جب جنت میں ڈیرا لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کتاب انجیل کا ایک حصہ انجیل برنباس ان کا ایک شاگرد صحابی تھا برنباس اس نے جو انجیل مرتب کی حضرت عیسیٰ کی باتیں اس میں یہ چیز موجود ہے جو اٹالیا سے سب سے پہلے چھپی اب عام ملتی ہے انجیل برنباس اس میں ہے اللہ نے آدم کو بنایا پھر لغزش ہوئی پھر کہا نکل جا میری جنت سے. جب حضرت آدم نکلنے لگے جنت سے تو حسرت ظاہر بندہ انہوں کو نہ نکل جا باہر وہ نکلے گا دروازے تو باہر پیچھے مڑ کے دیکھے گا شاید کوئی روکے وہ کسی نو خیال آ جائے یار جان دے ہو رہن دے ہو انہوں باہر نہ کڈو. یہ تسی ویکھیا نا اپنے پتر نو بھی باہر کڈو تے وہ بھی پھر آدھا شاید اماں منو بلا لوے ابے ہو رہی تے پتھر دل ہوئے نے ہن ہو سکتا ہے. تو باہر نکلنے والا جب نکال دیا جائے سختی سے تو پلٹ کے ایک مرتبہ محفل سے تیری اٹھنا محفل سے تیری اٹھنا سوچ کے یہ رکنا. یہ تو انہوں کوئی کڈے تے پھر تو انہوں پتہ لگے نا پھر کوئی روکے تے کوئی چاس ہوندی ہے کہ نہیں. محفل سے تیری اٹھنا سوچ کے یہ رکنا جائیں تو کہاں جائیں لوٹ کے پھر آنا ہے. جاویے کدے جاویے اسی تھکے کھا کے پھر تیرے کو لے آنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے جب نکلے جنت کے دروازے سے پلٹ کے پیچھے جو دیکھا تو جنت کے ماتھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایسے ہی تک کے حضور کے نام کو وہیں رو کے کہا کاش کہ تو جلدی آ جائے. کاش یہ کس نے بتایا حضرت عیسیٰ نے. کاش
کاش کہ تو جلدی آ جائے تاکہ میری یہ مشقت ختم ہو جائے. اور پھر چلتے چلتے کہا بڑا مبارک ہوگا وہ وقت جب تو آئے گا. ہائے ہائے ہائے. شالا لوہاراں دے ہاتھ لال نہ چڑھن. ناراض نہ ہونا لوہار برادری. شالا لوہاراں دے ہاتھ لال نہ چڑھن. جے لوہاراں نو لال ہاتھ آ گئے انہاں او بھی مصری شاہ چ بیچ دینے نے. شالا بھراواں دے ہاتھ یوسف نہ چڑھن. ہون تو ٹھیک ہے. شالا بھراواں دے ہاتھ یوسف نہ چڑھن. کچھ امتی بھی انج دے نے جیوں یوسف دے بھرا سن. انہاں نیچاں نو اجے بھی میرے نبی دی قدر نہیں آئی. اوے قدر پوچھنی میرے نبی دی تے بابے آدم تو پوچھ. سبحان اللہ. یہ نور خدا تو ہی نور نبی ہے. سبحان اللہ. ازلتا ابد جو یہ ایک روشنی ہے. یہ نور خدا تو ہی نور نبی ہے. بے شک. تیرا 1500 سالہ ہے جشن آقا. واہ. تیرا 1500 سالہ ہے جشن آقا. تیرے جگ میں آنے کی بے حد خوشی ہے. ماشاء اللہ. تیرے جگ میں آنے کی بے حد خوشی ہے. اور آپ کی نظر تیری جو یہ دل کو محبت عطا ہے. بے شک. تیری جو یہ دل کو محبت عطا ہے جہاں بھر کی سب الفتوں سے جدا ہے. الحمدللہ. تیری جو یہ دل کو محبت عطا ہے جہاں بھر کی سب الفتوں سے جدا ہے. فیض نظر یہ کرم شاہ کا ہی. فیض نظر یہ کرم شاہ کا ہی کہ بس اس میں شامل خدا مصطفیٰ ہے. کہ بس اس میں شامل خدا مصطفیٰ. الحمدللہ. اللہ اکبر. تو آپ نے غور فرمایا سرکار دو عالم کی قدر کوئی اس بندے سے پوچھے جس بندے کو جنت سے نکالا جا رہا. گھر تو شئی کوئی نہیں نا. جنت سے نکلنا اور پھر کہنا جاؤ اس ویرانے میں جو جنت کے باغوں میں پلا ہو. آج کدھر چلا ہے. حسرت ارمان تک کے کہتے ہیں کاش تو جلدی آ جائے. پتا ہے کہ تیرے نام سے ہی مشکل ٹلے گی. اور پھر کہا مبارک ہے وہ وقت جس وقت تو آئے گا. تمہیں مبارک ہو. جیسے عزیزم مکار صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں مبارک ہو حضور ہمارے وقت میں آئے اور حضور ہمارے ہی لیے آئے جس کو سارے نبی جھولیاں پھیلا کے مانگتے رہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم. میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں. دعا یعنی مجھے کس نے نہیں مانگا. ہر آنے والے نے مانگا ربا سانو ہی دے دے. آپ حیران ہوں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی امت کی صفات سنی تو کہا مولا یہ امت مجھے دے دے.
اسی بھی انہیں نکمے نہیں جنہ سانو تساں سمجھیا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے تنگ آئے نا، نت نت کی ان کی بے تہذیبیاں، سخت دلی، گندے قول، نکمی سوچیں، تنگ آ کے کہا مولا ان کو دفع کر، وہ والی امت مجھے دے. تو ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پرائے مال تے نظر نہیں رکھی تھی. پرائے مال تے نظر نہیں رکھی دی، تو اپنی نہ بیٹھ. تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا یہ امت جو ہے نا جس کی تم آرزو کر رہے ہو، یہ میں اپنے پیارے محمد کو دے چکا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت موسیٰ نے کہا مولا انج اگر سودا نہیں بندا پھر ایک ہور کر، انہاں تو جان چھڑا مینو اس امت دے وچ شامل کر دے. حضور کی قدر پوچھنی ہے ان غبی لوگوں سے مت پوچھو، نبیوں سے پوچھو کہ محمد عربی کی شان کیا ہے. قدر نبی دا ایک ہی جانن تے دنیا دار کمینے. انہوں کی پتا نبی پاک کی شان کیا ہے؟ نبیوں سے پوچھو، نبیوں سے. حضرت آدم علیہ السلام، یہ بھی حضرت عیسیٰ کا قول ہے، فرمایا جب محمد عربی کا نور دیکھا نا حضرت آدم نے، پہلے وہ جنت میں، جنت کے ماتھے پہ عرش الہی کے اوپر نظر پڑی وہاں، تو کہا مولا کیا یہ قریب ہو سکتا ہے میرے؟ فرشتے بھی آدم کے پیچھے تعظیماً پھر رہے ہیں. مولا یہ میری، یہ پروٹوکول میرے. فرمایا یہ تیرے نہیں ہیں، پروٹوکول کسی اور کا ہے، لیکن وہ تیرے پاس ہے، یہ اس کا ہے. کہا پھر یہ گم کیوں ہے؟ کہیں سامنے نہیں آ سکتا؟ فرمایا بول، میں قادر مطلق ہوں، جہاں تو چاہے وہاں بھیج دوں. کہا یہ جو لا الہ الا اللہ اور یہ محمد الرسول اللہ، ایک میرے دائیں انگوٹھے پہ رکھ دے، ایک بائیں پہ رکھ دے. اللہ اکبر. اللہ پاک کے لیے بڑی مشکل ہے یہ کام کرنا. اللہ پاک نے اشارہ کیا، لا الہ الا اللہ کا نور یہاں، محمد الرسول اللہ کا یہاں. اب آیا جو پیار آدم کو، انہوں نے کہا پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. اللہ ماشاءاللہ. میں نعریاں دا شوقین نہیں، لیکن تواڈے نعرے وہ مینوں دیندے نے اشارے. اشارے اے ہوندے نے بھی تو جڑی گل کیتی اسی سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں تے جاگ بھی رہے ہیں. کیونکہ کچھ حضرات یہاں آرام بھی فرماتے ہیں، تو میں آپ کے آرام میں دخل انداز تو نہیں ہوتا، لیکن ہر ویلے ستا رہنا بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. کچھ بزرگ تھے وہ مرچیں ساتھ رکھتے تھے عبادت کے وقت، کہ اگر زیادہ نفس سرکشی دکھائے اور نیند کے چکر میں لائے تو تھوڑی سی مرچ لے کے پھر یہاں دھر دینی. ہن تہاڈا کی پروگرام ہے؟ میں بھی کوئی رکھا ہی تھے. سبحان اللہ.
اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی کہ کہیں خلیل اللہ، کہیں ذبیح اللہ، کہیں حضرت سیدنا کلیم اللہ۔ مولا یوں نہیں کرتا، یوں کر دے، مجھے ہی ان کی امت میں شامل کر دے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اشارہ ہے، خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، موسیٰ جیڑا کچھ تینوں دیتا ہے نا، اے دے اتے ہی صبر شکر کر، اے دے اتے ہی لمیاں چھلانگا نہ مار، اے دے اتے ہی گزر صبر شکر کر۔ ہاں قیامت کا دن آئے گا، دیکھ لیں گے، تجھے بھی اس کی امت میں کھڑا کر دیں گے۔ ایک اردو کا شعر ہے، اساں سمجھ دیاں کہ سانو ہی حضور نال پیار ہے، لیکن پتہ تاں لگا جدوں پتہ چلیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے اندہ ایک کوئی حال ہے۔ جس سے میاں صاحب ہن تسی ذرا کان اچے رکھنے نے تے باقی انہوں سمجھ آ جان، جس سے یہ طبیعت بڑی مشکل سے لگی تھی، جس سے یہ طبیعت بڑی مشکل سے لگی تھی، دیکھا تو وہ تصویر ہر ایک دل سے ہائے ہائے ہائے۔ ہائے ہائے ہائے، جس سے یہ طبیعت بڑی مشکل سے لگی تھی، دیکھا تو وہ تصویر ہر ایک دل سے لگی تھی۔ خلقت کا عجب حال تھا، خلقت کا عجب حال تھا کوئے حسن میں، دیکھا تو سائے کی طرح دامن قاتل سے لگی۔ ہائے ہائے، یہ شان ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہے، پتہ چلا بعد میں یہ تو سب کا محبوب ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں تو رانجھا، تو رانجھا سب دا سانجھائیں۔ یہ میرے خیال ہے کوئی مثال بھی ہے، رانجھا سب دا سانجھا، تو رانجھا سب دا سانجھائیں، تینو گھلدا آپ سلام خدا۔ تو رانجھا سب دا سانجھائیں، تینو گھلدا آپ سلام خدا۔ لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں۔ لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں۔ رانجھا مدینے آلا تے تخت ہزارہ مدینہ۔ لکھ ہیراں، ایک ہیر نہیں، دو ہیراں نہیں، ہزار نہیں، لکھ ہیراں تے بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ۔ سرائکی کا بھی سن لو، وہ کہتے ہیں ہکو 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 در کو داتا جان کرہیں، کھڑے ہاتھ سے آس دی جل جھولی۔ اکو در نو داتا سمجھ کے اسی آساں تے امیداں دی جھولی اڈ لیں۔ ہکو در
تو داتا جان کرہیں کھڑے آسے آس دی جھل جھولی ایک مہینہ ہم لکھ منگتے ہیں کیوں جی حضرت صاحب ایک مہینہ ہم لکھ منگتے ہن گئی جھولی نال ہی رل جھولی تسی سمجھ گئے آدم سے لے کر عیسیٰ عیسیٰ سے لے کر حشر تک ایک مہینہ ہم لکھ منگتے ہن ہی جھولی نال رل جھولی سائیں مدنی سائیں کرم دی خیر خریت دیتی سائیں کرم دی خیر خیرت دیتی ہکے وار بھری بھل بھل جھولی ہکے وار حاتم دے دروازے تے گیا اس در تے پھر اس در تے پھر اس در تے سمجھ آ رہی ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ حاتم کے اتنے دروازے تھے محل کے کہ بھکاری ایک در سے آتا پھر دوسرا تیسرا چوتھا کسی کو روکا نہیں جاتا تھا سب دروازوں پہ آتا تو کسی نے کہا محمد عربی کا تو ایک ہی در تھا عاشق نے کہا او دے 70 دروازے آتے آندہ سی پھر خالی اتھے ایک در تے آیا پھر منگن دی لوڑ ہی نہیں پئی سائیں کرم دی خیر خریت دیتی ہکے وار بھری بھل بھل جھولی ہوں ڈیہندا اس دن دا ہوں ڈیہندا ارشد رج تھی گئے ہوں ڈیہندا ارشد رج تھی گئے سکو اڈنی نہیں پئی ول جو اسی راجی گئے یہ ہے ایک ہی ہستی ہے آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مولا کرم کما نام آیا تو چوم لیا حضرت آدم آئے نا کلے تے پھر تسی میں نو اے دسو بھمیں لاہور شہر بھی ہووے تے ہووے لاہور تے انجی ہووے تے بندہ ایک نہ ہووے کلے تسی ہوو تو تصور کرو ذرا اکھاں بند کر کے بند نہیں کرنی ہے کہ کاری نہ لینا اسرائیل ویکھ ہی نہ رہا ہوئے چلو بند تے ہون اونجی نے چکلا ہوئی نہ تصور کریں نا آپ اکیلے ہیں پورے لاہور میں آپ بالکل کلے اے شہری توانو کھاننو آئے گا کس مصیبت تے جیڑے ویلے نہ بندہ نہ بندے دی ذات نہ کچھ بھی کلا آدم تے اتنی وڈی کائنات تے دل نو ہول پین آدم دے آکھیا ترس کھا جنتوں کڑے آئی کوئی ایک تا ساتھی دے دے اللہ نے پھر حوا نو پیدا کر دیتا کنو حوا کا مطلب ہے حی کہتے ہیں زندہ جو زندہ سے نکالی گئی اس لیے حوا ہو گئی نام کی وجہ میں نے بتائی زندہ سے پیدا کی گئی ہے پسلی حضرت آدم سے اب اللہ نے حسن حضرت سیدہ بی بی حوا کو وہ عطا کیا تھا کہ کائنات کی اس کی مثلی کوئی نہیں حضرت آدم نے جو ہی دیکھا کہ سنگ اور ساتھی تے بٹ جی میرے نال دی کچھ اے بھی بولی ہے نا بیگم نو کیا دن حالانکہ وہ دے نال دی ہوندی نہیں یا اچھی تے یا نیوی نال دی کتوں
لیکن ایک ٹرم ہے کہ میرے او ویکھی نہ میرے نال دی تے حسن دا پے کرے اتم دیکھے آتے ظاہر ہے کشش قرآن میں ہے اللہ نے خامند اور بیوی میں قدرتی کشش رکھ دی ہے اور یہ کشش ایسی ہے کہ یہ اللہ ٹوٹنے نہیں دیتا اب حضرت آدم نے دیکھا اور پھر دیکھا جنتوں سے نکلا اور جنت کی تصویر سامنے آ گئی تو اچانک دل کیا کہ دعا سلام تو کروں نیڑے لگنے لگے آواز آئی آدم رک انہیں آکھیا بنائی میرے واسطے ہوتے روک دا کیوں ہے فرمایا ایویں بغیر قانون اور دستور کے ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ مت لگا یا اللہ پھر کیا کروں فرمایا پہلے لکھی بات کر رہا پچھلی کتابوں میں ہے ہماری میں بھی ہے کہ فرمایا پہلے حق کے مہر ادا کر واہ پیسہ نہ پلے ہار گھنوں کے چھلے جیب کھوڑی نہیں مہر کی دیواں تو دیویں گا تے میں دیواں گا فرمایا او لین دین نہیں ادا حق کے مہر اے حلال ہو جائے گی تیرے واسطے مگر ایک کوئی شرط او کی فرمایا میرے محمد تے 3 واری درود پڑھ کیا کمال ہے قدم قدم پہ آدم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھ کون ہے جو تیرے کام آ رہا ہے امام احمد رضا بریلی والے نور کی حویلی والے وہ کہتے ہیں نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ علی ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے تیرا مدح خاں ہر نبی و اللہ حشر میں شفاعت کرے جو رضا کی حشر میں شفاعت کرے جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل ابو بکر فاروق عثمان و علی ہے وہ نامی عزت والا شان والا وقار والا شہرت والا وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے اس کو کہتے ہیں کہ کلی دل کی کھلی ہے موسم مسجد حنفیہ صدیق پورے کا بھلو بھلی ہے کیوں جی
کہتے ہیں جی یہ مسجد سڑک پہ نہیں، ایک چھوٹی سی گلی ہے، یہ چھوٹی سی گلی ہے، دیکھ بات کیا چلی ہے۔ کیوں جی؟ حضور کا ذکر سارے نبی باری باری کرتے آ رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں آنا دعوت ابراہیم۔ فرمایا اے نہیں کہ میں توانوں مل گیا تے تسی سمجھو کہ میرے واسطے اور ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے واسطے سارے دروازے کھلے سن، میں چاہندا تے خلیل نو مل جاندا، میرے چان آلیاں دی کوئی کمی، میرے پیار کرن آلیاں دی کمی کوئی نہیں سی۔ اے نہ سمجھو کہ تہانوں میں مل گیا تے تسی مینوں بھولی جاؤ۔ آنا دعوت ابراہیم، مینوں خلیل اللہ نے بڑیاں چاواں نال منگیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اندر کا مریض کہے یہ تو جی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم نے کعبہ بنایا، کعبے کو مکمل فرمایا، حضرت سیدنا اسماعیل کو پہلو میں کھڑا کر کے پہلے کہا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پہلے دعا مانگنے کی بجائے دعا کی قبولیت کی ریکویسٹ کی کہ مولا میں منگن لگا، پہلے اے دس قبول بھی کریں گا کہ نہیں؟ پہلے تو قبول کر تے پھر میں منگا۔ انہیں آکھا چل مانگ۔ ہمیشہ دعا منگی دیئے، یا اللہ میرے بچیاں دی خیر، میری خیر، میرے گھر دی خیر، میری بیٹیاں دی خیر، میرے گھرانے دی خیر، میرے چاچے مامے تائے دی خیر، اپنی منگی دیئے نا۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے معن بعد حضرت اسماعیل کو پہلو میں کھڑا کر کے کیا کہا؟ یہ کہہ کے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر کہا ربنا، او میرے اللہ، او میرے پروردگار، وابعث فیہم رسولا، ان میں وہ شان والا رسول بھیج دے۔ یہ نہیں کہا پیدا کر، بھیج دے۔ وابعث، بھیج دے۔ بھیج دا مطلب ہے نا تو سمجھ، وہ جڑا دکان سودا پیا بھیج دے، پیدا نہیں کرنا، وہ تیار ہے تے بس صرف بھیجنا ہے۔ تے ریکویسٹ بھی کی تھی وابعث، بھیج، کدھر بھیجوں؟ فیہم، مکے وچ۔ کس کو بھیجوں؟ رسولہ، عام رسول نہیں، جیڑا خاص ہے، اور میں نو پتہ ہے تیرے پاس۔ یہ اس کو کہتے ہیں تنوین رسولہ، اور تنوین تعظیم کے لیے کہ عزت والا، شان والا، خاص رسول بھیج دے۔ رسولہ، رسولا من انفسہم، مولا غیر نہیں انہی میں سے، رسولا منہم، ان میں سے، منہم، ان میں سے۔ رسولیت کرے کیا؟ کیوں بھیجوں؟ کس لیے بھیجوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا مولا او ڈیوٹی میں دس دن، کمال ہو گیا، آنا لا اجے آیا نہیں، او دا وظیفہ تے فریضہ تے ڈیوٹی منگن آلا رب نو پہ دس دے، اے وی کرے، اے وی کرے، اے وی کرے، اے وی کی کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام تو وہ یہ کرے جو تو بھیجے، تیری آیتیں تلاوت کر، ان پر تیری آیتیں یتلو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، خالی پڑھی نہ جائے حافظ دی طرح، ان کو کتاب سکھائے۔
وَيُعَلِّمُ وَالْحِکْمَةَ، خالی کتاب ہی نہیں، اس میں چھپے ہوئے موتی بھی نکالے، وہ بھی ان کی جھولی میں ڈالے، خالی یہ بھی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تن بھی ان کا من بھی اندر بھی ستھرا کر دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ایک کلہ بندہ سارے کم کرے، انہاں کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تیرے اگے کوئی مشکل ہے؟ یہ میرا سوال وڈا سارا ہے تے تیرے اگے کوئی مشکل ہے؟ میرا سوال پورا کر دے پر ہووے اے ساریاں صفتاں والا۔ مسجد بن گئی، مسجد وہ ایسے کرنی تے خطیب نہ لبے، حاجی صاحب ہو رہی، میاں صاحب ہو رہی، ٹر پہ اس بزرگ کول، اس کول ایک بزرگ کول پہنچے، انہوں نے آکھیا جی خطیب چاہیے، مسجد بڑی سونی بنائی ہے، کروڑاں روپیہ لگ چکا ہے تے مہربانی کرو کوئی خطیب چنگا جا دیو۔ انہوں نے پوچھیا کہ کنج دی او دے وچ کوئی کوالٹی ہوئے، انہوں نے آکھیا ایک تے پہلی گزارش تے کہ چہرہ محراوی ویکھن والا ہو، ٹھیک ہے، مطلب بھیڑی شکل والا نہ ہوئے، قدرت سامنے ہوئے تے لگے بے خطیب صاحب ہے، چلو ٹھیک ہے جی، دوسری حکم فرماؤ۔ انہاں آکھیا دوسری گزارش یہ ہے کہ آواز بھی بے سری نہ ہو، او دے وچ بھی کوئی دل فریبی، دل بری، دل کشی ہوئے، جی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے۔ تیسری، اور جی مسجد ساری کیونکہ بہت وڈی ہے تے بڑی سونی ہے، بڑی چاواں نال بنائی ہے تے جیڑا خطیب صاحب ہوئے اگر چھوٹا موٹا حافظ بھی ہوئے تامی چل جائے گا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کہا عالم ذرا اچھا ہو، اچھا عالم بھی اچھا ہو، جی عالم بھی اچھا ہو، اور پھر اخلاق بھی اس کا ستھرا ہو، اے نہ ہوئے کہ ایک دن آوے تے مقتدیاں نو کڈ کڈ گالاں نساوے، انج نہ، مٹھی زبان والا ہوئے، چلو اے بھی ٹھیک ہے۔ ذرا حوصلے والا بھی ہوئے کیونکہ جگہ ذرا سڑک تو دور ہے، آنا جانا ذرا مشکل ہے، تے حوصلے والا ہوئے گا تے کم ذرا چل جائے گا۔ اور جناب چودھری صاحب آکھیا حاجی نواز صاحب، انہاں کہ ذرا مستقیم طبیعت دا ہوئے، کچی پکی، اے بھی ٹھیک ہے۔ ساریاں گلاں ہو گئیاں۔ اچھا میاں صاحب دسو، اے انج دا سونا بھی ہوئے، سرالا بھی ہوئے، حافظ بھی ہوئے، کاری بھی ہوئے، ستھرا صاف ستھرا بھی ہوئے تے نال حوصلے والا بھی ہوئے تے سارا کچھ ہوئے تے کوئی او دی کوئی سہولت شہولت، انہاں کہ انشاءاللہ او دے واسطے 2 کمرے والا گھر بنا دیواں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تنخواہ کے دیو گے، یہ دے بارے سوچ لواں گے، یہ دی فکر دی لوڑ نہیں، او دی روٹی شوٹی دا بندوبست اتھے الحمدللہ لنگر بڑا وادو پکدا ہے، اللہ اتنا کچھ تے جیڑے ویلے او خوش ہو گئے، دوویں سنا تے اگوں جی دے بزرگ کول گئے، انہاں آکھیا رہن دا مکان نہیں، کھان نو تسلی بخش روٹی نہیں، آن جان نو رستہ کوئی نہیں، تے بندہ سورالا بھی ہوئے، ساریاں وہ بابے ہو رہی خوش ہو کے آکھن لگے، انہاں آکھے میاں جی بندہ لب گیا ہے، میاں صاحب تے لگے اتھے وجہ دے چاہ کے لب گیا ساریاں صفتاں، انہاں آکھیا جیڑیاں تسیاں دسیاں 2 او دے تو ود، سبحان اللہ الحمدللہ، انہاں دا اسم گرامی اگو بزرگاں آکھیا حضرت جبریل علیہ السلام، لو جی میاں جی مبارک ہوئے، 6000 روپیہ مسجد ویس کرنی واسطے، اے لو، اے نہ آکھنا میاں ہوئی کہ اتو کرم ہو رہا ہے، وہ آدن تسی قدم چکو تے ویکھو تماشا بندا کی ہے،
مانگ لیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی۔ میں اجے خطبہ شروع نہیں کیتا تے میرے ایک پیارے دوست بزرگ میرے نمازی آئے، کان وچ آہستہ کانوں نہ خبر ہی نہیں ہون دیتی، انہاں کہ 6000 روپیہ مسجد اویس کرنی دئی تے 2000 میرا نہیں صدقہ ہے، انہاں آکھیا 2000 تینوں اختیار پہ دیندے ہاں، چاہیں تے بچیاں دی خوراک وچ، چاہیں تے مدرسے وچ، چاہیں تے جس پاسے، تے سمجھ آ گئی ہے انجی کیتا کرو چپ کر کے، بس انہوں ہی پتہ لگے کہ کام ہو رہا ہے تے ساڑی جماعت والے انہوں بھی پتہ لگے کہ کام شروع کر دے ویے تے انشاءاللہ اے چپ رہن والی مخلوق ہن زیادہ تانوں آکھن دی لوڑ تہاڈی سمجھ تھوڑ نہیں۔ اللہ اکبر، میرے حضور کو چاہنے والوں کی کمی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعائیں، مولا یہ بھی، اور حضور نے فخر سے کہا، فرمایا جان دیو او جیڑی دعا خلیل اللہ کعبے نال کھلو کے منگی سی تے اسماعیل آکھیا سی آمین، فرمایا اور کوئی نہیں سی او میں ساں۔ اللہ انا دعوت ابراہیم، انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ کوئی چھوٹا کام ہے، کوئی معمولی بات ہے کہ ہزاروں سال پہلے حضور کا میلاد تو ہوا، حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو سال بعد، اور حضور حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے کملی والے کے گیت گا رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں، دعاؤں میں صدائیں رب کو لگا رہے ہیں۔ مولا وہ کب آ رہے ہیں، وہ کب آ رہے ہیں، وہ کب آ رہے ہیں؟ جواب ہے بس وہ آ رہے۔ اے بھی اپنے بھی مقدر ویکھو، منگیا سارے نبیاں، سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ ہکڑیاں چم دیاں سر دا تاج تیرا، نصیباں دی گل ہے۔ ہک اونے جیڑیاں تیرے سر دے تاج نو بوسے انیاں نیڑے، ہک سکھ دیاں تیریاں جتیاں۔ نصیب دیکھیں، ایک وہ جن کے یہ نصیب کہ اتنے قریب کہ تیرے متھے دے بوسے، ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، ایک وہ ہیں ترس رہے ہیں مولا ہمیں بھی کوئی حصہ ملے گا، لیکن ایک وہ نکمے ہیں جن کو وہ دور بھی وہ زمانہ بھی اس محبوب کی ڈائریکٹ امت بنا دی۔ ایک مانگ مانگ کے ہٹ گئے، ایک نے مانگا ہی نہیں بن مانگے مل گیا۔ سچ ایمان نال دسو اساں منگیا سی؟ پیچھے چلے جاؤ نا، اساں منگیا سی؟ اساں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، بے خبری مخلوق ساں۔ نبیاں نو پتہ سی، جڑے ہر نبی آ کے حضور دیاں گلاں کردے سن او منگدے گئے، اساں تے او نلائق لوگ جنہاں نو نہ پتہ نہ اتا نہ منگیا تے رب نے فضل کمایا، یار بن منگیاں ساڈے حصے آ رہے۔ اے امتحان ہے، امتحان
جیڑی چیز محنت کر کر کے رات دن ایک کر کر کے لبے نا او دی بڑی قدر کر دن، جیڑی مفت چ لب جائے تے جنی بھی قیمتی ہوئے نالائق قوم تے نکمی آوارہ قوم اوہی ہوندی ہے او دی قدر نہیں کر دی۔ رب آکھیا اے ہن انہاں تے چھڈاں گے، اے بے قدرے نے یا قدر والے نے اساں بن منگے یار انہاں نوں دے چھڈیا۔ بغیر مانگے حضور ملے، تبھی تو طرح طرح کی بوٹیاں پیدا ہو گئیں۔ کچھ بدبخت کہنے لگے وہ جی ان کے بھی بچے ہمارے بھی بچے، ان کی اولاد ہماری اولاد ہم جیسے، یہ وہ ناہنجار نسل ہے، یہ بے قدرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی قدر ہی نہ پہچانی۔ سارے جگ کے جلسے، سارے سیمینار، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ ابو بکر صدیق کا سیمینار، یوم عمر، یوم ابو بکر، یوم صحابہ، اور رسول کا دن آیا تو ٹھک فتویٰ لگایا یہ بدعت ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ بخاری کا ختم، مدرسے کا جلسہ، سارے جائز، یہ اہل حدیث کانفرنس، یہ دیوبند کانفرنس، یہ سنی کانفرنس، یہ داتا صاحب کا عرس، سارے منا رہے ہو اور رسول کا دن آیا بیماری پڑ گئی۔ یہ بے قدری نسل ہے کہ نہیں؟ یہ بے قدری قوم ہے کہ نہیں؟ یہ اس قابل ہے کہ اس کو محمد عربی جیسا نبی ملے؟ شکر ہے کچھ ہیں کہ سرکار کی آمد کی۔ واہ حضرت آدم، آدم نے کہا تھا مبارک ہوگا وہ وقت جب تو دنیا میں آئے گا۔ جن کو مبارک ہو وہ خوش، نہیں سمجھ آ رہی؟ میں تو کہتا ہوں، میں کہوں کہ آقا ہمیں مبارک کہ ربیع الاول میں آپ ہمیں ملے، ہمیں مبارک، ہمیں بشارت۔ واہ، آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی انہوں نے مجھے مانگا، اور میں حضرت عیسیٰ کی دی ہوئی دنیا کو خوشخبری میں ہوں۔ اگر یہ صرف انجیل میں ہوتا ہمارے لیے تو تب بھی قبول، ہمیں تو کوئی بتاتا ہم کیڑے نہ نکالتے کہ ضعیف ہے، ہم یہ نہ کہتے یار دی گلب ہمیں دیوار تے بھی لکھی ہوئے پیاری لگ دی ہے۔ بندہ بندے دا پتر ہونا چاہیے۔ اے نیچتے کمینہ آدمی انہوں بخاری بھی تکاتے یا بخار چڑھ جائے گا، تے جنہوں پیارے او پھر یار دے واسطے انہوں مجنو سمجھی۔ مجنو لکیراں بھی کھچ دے تے لیلا لیلا، اس واسطے علامہ اقبال آدن کملی والے واسطے امتی مجنو بن جا، جتھے یار دا نہ آوے گردن خم کر دے، اتھے محقق علی الاطلاق بنن دی کوشش نہ کر، سکالر مکالر نہ بن، اتھے امتی بن۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور فرماتے میں وہ ہوں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ دیتے چلے گئے۔ اب انجیل نہیں، زبور نہیں، پرانے صحیفے نہیں، قرآن مجید 28واں سپارہ، سورہ صف، سورہ صف 28واں سپارہ قرآن کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی 2 ڈیوٹیاں قدرت نے متعین کی کہ عیسیٰ دنیا میں آئے کیوں تھے۔
سنو، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اللہ فرماتا ہے جب کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے او بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے، آخری نبی، آخری رسول، بنی اسرائیل میں سے آخری رسول حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا۔ یہ اللہ نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، اور قرآن پاک میں آیا۔ حضرت عیسیٰ نے اگلا جملہ کہا میں کوئی نیا کام کرنے نہیں آیا، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، میرے بس دو کام ہیں وہ میں کرنے، کیا؟ مصدق لما بین یدی من التورات، ایک کام میں نے یہ کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو شریعت تھی اس پہ جو غبار پڑ چکا اسے ستھرا کروں گا، ان کی کتاب پہ مہر لگاؤں گا، تصدیق کروں گا، اور یہ ایک کام پچھلی شریعت کو ستھرا صاف کر دوں۔ دوسرا کام جو میں نے ساری عمر کرنا ہے وہ ہے مبشرم، میں گلی گلی خوش خبریاں، ایک ہوتا ہے خبر، ایک ہوتا ہے خوش کن خبر، خبر ہو رہے او خبر ہو رہے کہ بندے دے کان وچ آوے کہ چہرہ گلاب دی طرح کھڑ جاوے، انہوں آدن خوش خبری۔ میں نے یہ دسو خوشخبری انہوں آدن کہ بندے دے کان وچ آوے تے 12 وج جاون، منہ تے 12 تے بندے دا منہ بتھاڑ بن جائے، منہ ہی نہ روے تے بندہ پریشان تے مضطر تے اضطراب تے بندے دے چہرے دے اتے ہوائیاں اڈن شروع ہو جاون، انہوں خوشخبری آدن۔ اچھا یہ مطلب تسی جاگ رہے ہو، بے تانوں خوشخبری دا بھی پتہ ہے، خوشخبری آوے تے مثلا تانوں کسے خوشخبری دیتی کہ جناب دا الحمدللہ DHA دے وچ کارنر پلاٹ نکل آئے، فوجیاں دے منہ جو پلاٹ کرنا کوئی ذوق ہے؟ جی چہرہ خوش ہویا کہ نہیں؟ اللہ پاک نے تواڈے گھر ایک خوبصورت بیٹا عطا کیتا ہے، بندہ بیٹھا ہوئے او دبئی تے سعودی عرب تے خبر ملے اتھے کہ مبارک ہوئے جی اللہ پاک نے تواڈے گھر اللہ پاک نے نعمت عطا کیتی، اے خوشخبری کیے؟ خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں 2 کام کرنے آیا، پچھلی شریعت کی تصدیق، توثیق، صفائی، تزکیہ، اور دوسرا کام ہے مبشرہ، میں خوشخبریاں گلی گلی، نگر نگر، ایک ایک گھر، ایک ایک در، ساری عمر میں 2 ہی کام کرنے نے، ایک خوشخبری دیندہ رہاں گا، ایک پرانی شریعت دی تائید کردہ رہاں گا۔ چلو پرانی شریعت تورات علی سمجھائی، خوشخبری کیڑی؟ کہا بے رسولن، او خوشخبری اس گل دی میرے بعد ایک بڑا ہی شانہ والا رسول آ رہا جے۔ دو باتیں مکمل ہو گئیں، خوشخبری ایک آن آلے رسول دی، آنے والا بڑی عزت والا، بڑے مقام والا، بڑے مرتبے والا رسول آ رہا ہے، اس کی خوشخبری۔ قوم نے جو سنی تقریر ہے مسیحا کی،
تقریر ہے حضرت عیسیٰ کی، قوم کے اندر بجلیاں دوڑ گئیں، جوش اٹھا، کہا یہ خود نبی ہے، خود رسول ہے، خود موجود ہے، ایدہ خود اپنا جیڑا وجود ہے، کوئی چھوٹا وجود ہے؟ انہا وجود مردے نو ٹھوکر مارے تھے، چلو اٹھ، یہ چھوٹا آدمی ہے، علل اعلان لکھاں بندیاں دے وچ، بندہ اندھا نہیں، پیدائشی مادرزاد اندھا، مادرزاد دا مطلب ہے اے اکھ علی جگہ تے اکھ مڈو نہیں، ایک تے ہوندہ ہے اکھ ہووے تے نور نہ ہووے، ایک ہے اکھ ہے ہی نہیں، اے بالکل سدھی سطح انج دے بندے آمن کے اکھ ہے ہی کوئی نہیں، نیڑے کر کے انج ہاتھ کرے اکھ بن بھی جاوے، ڈیلہ بھی آ جاوے تے نور بھی آوے تے نظر بھی آوے۔ جی ہے شان والا نبی کے نہیں؟ مریض آمن او بھی کوڑ دے، کسی طبیب روئے زمین پر کوئی حکیم جنہیں ہاتھ نہ لگائے ڈر سے، اور اس کے سامنے 70,000 کوڑھی، ہن میں نو دسو 70,000 کوڑ دا مریض ہے، میدان وچ حضرت عیسیٰ کھلوتے نے، ایک ایک نو ہاتھ پھیرنا ہے، کنا ٹائم چاہیے ہے؟ اے تسی چند گن چن دے بندے بیٹھے ہو، توانو بھی ملنا پہ جاتے چنگا گھنٹہ لگ جائے گا، تے اتھے 70,000 کے مجمع اور سارے کوڑ کے مریض، کس کس کو ٹھیک کروں؟ فرمایا اے چادر میری چوک لو، اے آلی بھی تے اے آلی بھی، انج بھوائی جاؤ، اور پھر کمال یہ ہے اے دم چھو والے ہر دورے چاندے نے، جھوٹے بھی تے چھو، کوئی ایک ادھے نصیب جو قدرت تو لکھی سی ٹھیک ہو گیا، باقیاں دے واسطے انجی ڈیکوریشن پیس بن گیا، باقی جو آئے انجی ٹر گئے، لیکن حضرت عیسیٰ کی انج چادر پھر گئی، ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو کوڑ کا مرض لے کے واپس گیا ہو، نتیجہ 100%، مردے زندہ 100%، کوڑ کا مرض ختم 100%، آنکھیں ملتی ہیں، ایک بھی مریض خالی نہ جائے۔ یہ عیسیٰ جو ماں کی گود میں نعرے لگا رہا ہے انی عبداللہ، جب یہ سارے کام کیے نا، حضرت عیسیٰ کے خالازاد بھائی تھے حضرت یحییٰ، کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دے نبی، اتنے معجزات دکھا رہے ہو، کہیں تم آنے والے مسیح تو نہیں ہو؟ تسی او تے نہیں جیڑے پچھلے سارے دستے آ رہے نے، اوہی تے نہیں؟ عیسیٰ کیا نانا میں او نہیں، یحییٰ میں او نہیں، تو او نہیں، کام تے سارے او دے علی کرو، ہائے ہائے اوے لاہور آلے ہو، اے سودے تو انہوں ہر جاتوں نہیں لبنے، تے جاگ کے سنو، تو جی ماشاء اللہ، تو او نہیں جیڑا آن آلا ہے، تے کم تے تو وڈے وڈے کر رہے ہیں، پھر کم بھی چھوٹے کرنا۔ ان جواب سنو، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں وڈے کام اس واسطے کر رہے ہیں کہ اے مینو چھوٹا نہ سمجھن، اے انہاں دے دل وچ میرا اعتبار قائم ہو جائے کہ میں معمولی نہیں، تے جیڑے ویلے مینو من لین گے اے بندہ غیر معمولی ہے، تے جدوں پھر میں او دے ہو کے دے مانگا لاگی نو پتہ جائے گا۔
ہائے ہائے ہائے، یہ میں شان عظمت ظاہر اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے مانے، کہا میں یہ معجزے دکھا رہا ہوں، آنے والا محمد عربی منوا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے کہا تو کہیں وہی تو نہیں جو آئے گا، حضرت عیسیٰ نے کہا نانا میں وہ نہیں ہوں، میں تو اس کے آگے چیختی ہوئی آواز ہوں، میں اس کے آگے چیختی ہوئی آواز ہوں، میں اس کا راستہ صاف کرنے آیا ہوں۔ چیختی ہوئی آواز، کیونکہ پرانی اردو، پرانی کتابیں، پرانے ترجمے، ایک جب کوئی VVIP موومنٹ چلتی ہے، آگے موٹر سائیکل ہوتے ہیں پولیس کے، ہوٹر بج رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے آگے چلنے کا گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور اشارے بھی کرتے ہیں، بتیاں بھی جلتی ہیں، ہوٹر بھی بجتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے راستہ بناؤ، پیچھے کوئی اہم شخصیت آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں تو آنے والے کے لیے چیختی ہوئی آواز ہوں، یعنی میں تو بگن بجا رہا ہوں، راستہ بنا رہا ہوں کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، محمد عربی آ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ انجیل ہے، قرآن پاک کے ساتھ یہ انجیل ہے۔ اب ذرا میاں محمد بخش گجر صاحب دا بھی سن، ایک گجر ہر جمعے چاوڑ دینے، سبحان اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش گجر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ہن تسی قرآن بھی سنیا، انجیل بھی سن لئی، ہن ذرا گجران دی بولی بھی سن لو تے تانوں پتہ لگے گجر دا قرآن نال تعلق کنا گوڑا۔ اللہ سبحان اللہ، میاں صاحب بالکل ایکوریٹ قرآن پاک کے ساتھ وہ کہتے ہیں موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، نقیب جڑے اگے ہوٹر وجاندے نا انہاں نو آدے، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی، اگے اگے نس کے رستے بنانا لے کون؟ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی تے مرسل اور سپاہی۔ اگوں حضرت عیسیٰ دی گل آدھن عیسیٰ، یہ کمالات حضرت عیسیٰ میں کہاں سے تھے؟ عیسیٰ خاک انہاں دے دردی، کیا کمال ہے۔ عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ، ہائے ہائے امتی ہوئے تے انجدہ ہوئے، اپنے نبی دی شان بیان کرے کلیجہ کڈ لوے۔ عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ، تائیں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا۔ سبحان اللہ۔ تے ممبر تے میں زور بڑا لایا پر مسئلہ پھر پورا نہیں آیا۔
تے وعدے انشاءاللہ اساں ہر جمعے تو نال ایک نواں وعدہ کر دیاں اور پورا الحمدللہ ایک بھی نہیں کر دے جیوں دے تسی میرے مقتدی تے توں دا میں تواڈا امام تے تانوں میں گل کیتی مسجد ویسے کرنی دی کہ مسجد ہوئے تے پھر خطیب صاحب ہون پھر اسی کوشش اے کر رہے ہیں کہ مسجد اے بھی آباد رہے تے ویس کرنی ہو رہی بھی آوازاں دے رہے ہیں وہ آدھین کہ اساں تے ایک جا تے ڈیرہ لایا پر در در تے دنیا نے سانو پایا تے تساں اجے تی کر پھر کم ٹھپ فرمایا تے اسی آکھیا تسی فکر نہ کرو فقیر آیا تے ہن میاں صاحب نے مینوں 5000 میاں صاحب نے بھی 5000 پھڑایا تے نال فرمایا اے ساڑے آلے پاسوں آیا ہن ویکھ دیاں تو کنا زور لایا تے اج تے تانوں میں کیتا ہے اعلان ہن تسی تیاری کس لینی ہے جو اللہ توفیق دے تسی خاموشی نال ہر جمعے آنا ہے تے حاجی صاحب بھی یہی پروگرام بنایا تے میاں صاحب بھی تے ساڈا بھی ایویں مختصر جا مشورہ یہی ہے کہ اسی آکھیا تسی اللہ دا نام لے کے شروع کر دیو تے متھا مسجد دا ہر چیز دا چہرہ ہی ہوندا ہے نا تے منہ ہی ہوندا ہے مسجد اندروں مکمل ہر پاسوں مکمل پر او دا چہرہ مہر ہے جڑا او دی ذرا انہوں غازہ لانا ہے مسیت انہوں سرخیاں لانیاں نے اور نبی پاک دے دین دی دلہن بنانی تے دلہن نو جب تک اتے چہرے مہرے دے اتے تے اسا مسجد بھی ویسے کرنی او دے واسطے انشاءاللہ ہن کم شروع ہو رہا ہے تے تسی بھی الحمدللہ کمر کس لبو انشاءاللہ تعالی یہ شروع ہو گیا تے پورا ہوئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین